سبز جنگل کی ہر ایک شاخ یہ پکارے ہے، مالک کونو مکان تیری ہی قدرت کے نظارے ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو پوڈ کاسٹ۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا ایجنڈا از ویری ڈفرینٹ، کیونکہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم رب کی ایک ایسی قدرت پہ بات کریں گے جس کی حقیقتوں سے آج کا انسان ناواقف ہے۔ ناظرین، آج کے انسان نے ساری چیزیں دریافت کی، سمندر کی تہوں میں اتر گیا، چاند کی چھاتی پر پہنچ گیا، لیکن ابھی بھی قدرت کے کچھ ایسے کرشمے موجود ہیں جس کے بارے میں آج کا انسان ابھی تک ناواقف ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے انہی رب کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ایمیزون جنگل کے بارے میں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زمان صاحب۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اچھا سر، اگر ہم ایمیزون کو دیکھیں تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مالک حقیقی کے قدرت کے بڑے کرشمے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو کیا اس جنگل کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کوئی ذکر فرمایا ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس کا کوئی ریفرنس ملتا ہے؟ ایمیزون جنگل ایسا ہے جس میں لاکھوں مخلوقات بستی ہیں اور ایسے درخت ہیں جو آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، جنوبی امریکہ کے 9 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو اس کی حقیقت کو 2 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو قرآن کی روشنی میں، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، اور دوسرا سائنس کے مطابق۔ قرآن کریم میں ایمیزون کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ بعد میں اس کو لوگوں نے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت، درختوں، پہاڑوں، زمین کی زرخیزی اور ماحول کی حقیقت کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ سورۃ الانعام آیا نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے کئی نباتات نکالی۔ بے شک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر جو سبزہ، درخت اور جنگلات اگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظام کے تحت ہوتے ہیں۔ لا سورۃ الشعراء کی آیا نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے ہر قسم کے عمدہ جوڑے اگائے۔ یہ جنگلات اللہ تعالیٰ کی صناعی اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایمیزون جنگل جیسے اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ یعنی کہ کائناتی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ ایمیزون جنگل کے لیے بارش کا نظام بہت اہم ہے۔ قرآن اس پورے قدرتی نظام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور بتاتا ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن مجید میں ظاہری طور پہ تو ایمیزون کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اشارتاً کئی مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے۔ تو سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں بتا دیا، قرآن یہ الفاظ کہتا ہے اس کے بارے میں، تو سائنس کیا کہتی ہے اس جنگل کے بارے میں؟ اگر ہم اس کو سائنس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو لنگز آف دا ارتھ کہا جاتا ہے، یعنی کہ زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین کی 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ بارش کے بادل بنانا، درجہ حرارت کو معتدل رکھنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنا ایمیزون کے اہم افعال میں سے ہے۔ لاکھوں قسم کے درخت، پرندے، حشرات اور مائکروبز یہاں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی عمر کی بات کریں سائنس کے لحاظ سے تو اس کی عمر تقریباً 55 ملین یعنی 5 کروڑ 50 لاکھ سال پرانی۔ اللہ، یہ اس وقت سے لے کر آج تک قدرتی طور پر ترقی کرتا رہا اور آج لاکھوں قسم کی مخلوقات کا گھر بنے گے۔ اس میں پوری دنیا کی 10% حیاتیاتی انواع پائی جاتی ہیں، 1300 سے زائد اقسام کے پرندے، 430 اقسام کے جانور اللہ، اور 370 اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو پورے انسان کو نگل سکتی ہیں۔
پورے انسان کو؟ جی، اور اگر ہم سانپ کی بات کریں تو اس میں 300 سے زائد اقسام کے سانپ پائے جاتے ہیں، اور سانپ بھی اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ وہ بھی پورے انسان کو نگل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیرت انگیز طور پر اس میں 25 لاکھ سے زائد اقسام کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، 16,000 مختلف اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں، اور پتے اتنے اتنے بڑے کہ جب بارش آتی ہے تو بارش کا پانی زمین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اور اتنے اتنے بڑے درخت ہیں کہ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اس کی لمبائی 25 سے 88 میٹر تک ہے۔ اب دیکھیں کہ برازیل نیٹ یہ ایک درختوں کی قسم ہے، حال ہی میں دریافت ہوا۔ یہ سب سے اونچا درخت ہے اور اس کی لمبائی 88 میٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جنگل نہیں ہے بلکہ 390 ارب درختوں کی ایک دنیا ہے۔ اللہ، اچھا سر، از ویری نالجیبل اینڈ انسپائریٹو نالج، آپ بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس کا کل رقبہ کتنا ہے، کتنی جگہ پہ یہ پھیلا ہوا ہے؟ جی، اس کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ پاکستان سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ 6 گنا بڑا ہے۔ اس کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جو ابھی تک انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دیکھیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن زمین پر ایک ایسا جنگل ہے، اس کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک بھی انسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اسے قدرت نے اس وقت بنایا جب دنیا میں ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ اگر ایمیزون نہ ہو تو دنیا کی جو فضا ہے وہ بہت جلد زہریلی پڑ جائے۔ اگر آج ایمیزون تباہ ہو گیا تو جو زمین کی موسمیاتی تبدیلیاں شدت اختیار کر جائیں گی، جو انسانیت کے لیے المیہ ہو۔ ایمیزون جنگل دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پرانا اور سب سے پراسرار جنگل ہے۔ اس میں جو مخلوقات ایسی چھپی ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا کچھ نہیں جانتی۔ یہ ایک جنگل نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہے۔ درختوں کی کٹائی، آگ اور زمین کو زراعت کے لیے صاف کرنے سے ایمیزون خطرے میں ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر آج ایمیزون تباہ ہو گیا تو جو زمین کی فضا ہے وہ بہت جلد زہریلی پڑ جائے اور موسمیاتی تبدیلیاں شدت اختیار کر جائیں گی، جو ایک انسانیت کے لیے المیہ ہوگا۔ قرآن ہمیں اس نظام کو پہچاننے، اس پر غور کرنے اور اس کی حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور سائنس ہمیں اس کی باریکیوں اور انسانوں پر اس کے اثرات کو سمجھاتی ہیں۔ تو آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ایمیزون جنگل کو آج ہم نے گہرائی کے ساتھ جانا۔ یقیناً اس جنگل کے اندر رب کی ایسی ایسی مخلوق ہے، سانپ ہیں، مچھلی ہیں، جو انسان کو پورا نگل جاتی ہیں۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد ذہن جو ہے اللہ رب العزت کی طرف مائگریٹ ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی ہے جو یہ سارا نظام ہستی چلا رہی ہے، اور پھر دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔